السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ 3 انبیاء اکرام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے سے تقویت پہنچائی، اور ہم نے انہیں واضح نشانیاں عطا فرمائی، اور ہم نے بعضوں کو درجنوں بلند فرمایا۔ اور بعضوں کو درجنوں بلند فرمانا، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء، تمام رسولوں پر فضیلت بخشی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا بلند شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا بلند شان ہے، کیا بلند رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا بلند شان ہے، کیا بلند مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کلمت اللہ ہیں کہ اللہ نے کن فرمایا، اور بغیر باپ کے حضرت مریم سے آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو کو سنا، اور جو تم گفتگو کر رہے تھے وہ گفتگو بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو کلام سے فضیلت بخشی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرہ، کہ سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور ان میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور آیت الکرسی اپنے مضامین کے لحاظ سے، یعنی جن چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے، تو نہایت ہی اہم مسائل پر مشتمل ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہی نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، اور کل قیامت کے دن بغیر اس کی اجازت کے کوئی شفاعت کر نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کی کرسی ایسی ہے کہ وہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان سب کی حفاظت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکان نہیں ہوتی، وہ بلند مرتبے والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ تو یہ سب مضامین ہیں، یہ سب چیزیں ہیں جو آیت الکرسی میں ذکر کیے گئے ہیں، جس سے اس کی فضیلت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو اتنی بلند مقام و مرتبے والی ذات، اور یہ اس کا دین ہے، لہٰذا اب جو اس میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حق اور باطل یہ دونوں واضح ہو گئے، لہٰذا جو شیطان کی اتباع کو چھوڑ دیا اور اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے احکام کی اتباع کی، تو اس نے ایک مضبوط گرہ اور مضبوط رسی کو تھاما، ایسی رسی، ایسی گرہ جو کبھی کھل نہیں سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 258 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لے کر جو بحث و مباحثہ ہوا ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نمرود کے سامنے پیش کیا ہے، اور صرف آپ نے 2 دلیلیں دی ہیں، ان 2 دلیلوں سے اس قدر واضح ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا وہ ایک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم نے اس کا رد فرمایا اور کہا کہ مخلوق میں کوئی خدا ہو نہیں سکتا، اور آپ نے ایک دلیل یہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے چیزوں کو زندہ کیا ہے، اس نے چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ چیزوں کو مارتا ہے، لہٰذا نمرود اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو کسی کو زندہ کر کے دکھا، تو کسی کو مار کر دکھا۔ اس دلیل کو سننے کے بعد نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، اس میں سے ایک کو اس نے زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حالانکہ یہ دلیل نمرود کی جانب سے بنتی نہیں تھی، اس لیے کہ جن 2 لوگوں کو اس نے بلایا نہ ہی ان دونوں کو اس نے پیدا کیا تھا، تو پھر خدا کیسے ہوا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی اس بیوقوفی کو دیکھا تو آپ نے ایک دلیل اور پیش کی اس کے سامنے، اور کہا کہ خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو دے۔ جب یہ دلیل نمرود نے سنا تو پھر اب اس کے حواس باختہ ہو گئے، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اب یہاں پر اس کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے، اللہ جس نظام کو چلا رہا ہے، اس نظام میں مخلوق کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے۔
تو یہاں پر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور اب اپنی طرف سے کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر دو واقعات کا ذکر فرمایا، ایک کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام سے ہے اور دوسرے کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ وقت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کو ویران کر دیا تو اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر بیت المقدس سے ہوا۔ جب آپ نے اس بستی کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ بستی اس قدر ویران ہو گئی ہے کہ اب دوبارہ اس کو کون آباد کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت عطا فرمائی اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال رکھا، اور 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے کتنے دن یہاں پر گزارے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے دن یا آدھا دن میں نے یہاں پر گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم نے یہاں پر پورے 100 سال گزارے ہیں موت کی شکل میں۔ آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گدھے کو دیکھو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے ان ہڈیوں کی جانب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کی ہڈیوں میں جان ڈال دی، اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اور جس طرح سے ایک جاندار گدھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس طرح سے اس کو بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس چیز کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا جو ذات ہر چیز پر قادر ہے اس کے لیے کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے کہ وہ اس طرح کی ویران بستی کو دوبارہ آباد کر دے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات پر شک کرتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نہیں یا رب، تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن میں اپنے دل میں ایمان کی مضبوطی کے لیے اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 4 پرندے مختلف لے لیں اور چاروں کو ذبح کر کے آپس میں ایک دوسرے کو ملا لیں، پھر اس کے بعد چاروں کو 4 مختلف مقامات پر رکھیں اور اس کے بعد آپ ندا کریں، آپ دیکھیں وہ چاروں کے چاروں اڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ وہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 274 تک انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے تفصیلاً احکام کو اور بڑے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے اس کو واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو سچے دل سے خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص زمین میں ایک دانہ ڈالے، اس دانے سے ایک شاخ نکلے اور اس شاخ میں 700 دانے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی خدا کی راہ میں 1 گنا خرچ کرے گا تو اس کو 700 گنا تک ثواب دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ اس کو عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا اور اس کے اوپر نہ احسان جتلایا اور نہ ہی کسی کو تکلیف دی تو وہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں غم لاحق ہوگا۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسا خرچ کرنا کہ اس کے بعد احسان جتلانا ہو یا تکلیف دینا ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اچھی بات اس کے سامنے کہہ دو، تو یہ اچھی بات کہنا بھی جو ہے یہ صدقے میں شمار ہوگا۔ اور بیان فرمایا کہ احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو اور ریاکاری کے ذریعے سے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے صدقے کی مثال بیان فرمائی جس کے بعد احسان جتلایا جاتا ہے یا جو ریاکاری میں خرچ کیا جاتا ہے، کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک چکنا پتھر ہے یا چکنی چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی گری ہوئی تھی، آسمان سے بارش نازل ہوا، بارش کی وجہ سے وہ مٹی چھٹ گئی، لیکن وہ چکنا پتھر ویسے کا ویسا ہی رہا، اس میں پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں سمایا۔ تو جو خدا کی راہ میں احسان جتلا کر خرچ کرے یا ریاکاری میں خرچ کرے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں آنے والی، اس کا تمام خرچ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا، جس طرح سے وہ چکنا چٹیل چٹان تھا کہ اس کے اوپر بارش کا ایک خطرہ بھی جو ہے ٹک نہ سکا، اسی طرح سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا ایک حصہ بھی نہیں آئے گا۔ اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں سچے دل سے خرچ کیا، خدا کی رضا کے لیے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی مثال کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ بلند مقام پر ایک جو ہے باغ ہے، اس کے اوپر بارش آیا تو وہ باغ اپنے پھل جتنے دیتا ہے اس کا دوگنا دیا۔ لہٰذا جو خدا کی راہ میں سچے دل سے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خدا کی راہ میں صدقہ کرو تو دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے علانیہ بھی دے سکتے ہو اور پوشیدہ بھی دے سکتے ہو، اور پوشیدہ دینا یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اور آیت نمبر 274 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں دن اور رات کھلے عام اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہتر ثواب ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی انہیں
کوئی خوف لاحق ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سود لے گا کل قیامت کے دن وہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جیسے اس کو شیطان نے اچک لیا ہو، یا جس شخص کو آسیب ہوتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لیتے تھے وہ ان کے لیے معاف ہے اگر وہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد رکے رہے، لیکن اس حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی وہ سود کو لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ جو پہلے بطور قرض دے چکے اور اس کے اوپر سود کی ایک مقدار متعین کر دی تھی، لیکن اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اگر اس سے بچے رہے تو بہتر، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے، اور یہ بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے جنگ کا اعلان فرما رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ ہاں جو اصل رقم تم نے دی تھی اس کو واپس لے لو اور اس کے اوپر کے سود کو اب ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جس کو رقم دی ہے اگر وہ تنگ دست ہے، لوٹا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو تم اس کو مہلت دے دو، اور اگر اس رقم کو ہی معاف کر دو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 282 میں ادھار کے طور پر قرض اور خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں ان کے احکام کو بیان فرمایا۔ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ آپس میں کسی سے کچھ ادھار لیتے ہیں، کسی کو کچھ ادھار دیتے ہیں، لیکن نہ اس پر کوئی گواہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس پر کوئی لکھت ہوتی ہے، صرف زبان کے بھروسے آپس میں لین دین کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اسی زبان کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین طریقہ ہمیں دیا کہ تم اس کو لکھ لیا کرو، اور صرف لکھ لینا مناسب نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر گواہ بھی متعین کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ادھار کے لین دین کو لکھ لو، اگر لکھنا نہ آئے تو کسی اور سے لکھوا لو، اور جس کے اوپر ادائیگی لازم ہے وہ لکھوائے، اور اس لکھوانے میں کوئی کمی بیشی اور بے ایمانی سے کام نہ لے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا کہ صرف لکھوا لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر گواہ بھی مقرر کرے، 2 مرد گواہ، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ متعین کرے، گواہ مقرر کرے۔ یہ معاملہ ادھار کے لین دین کا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہاتھوں ہاتھ لینا دینا ہو، نقد کا معاملہ ہو، تو اب نہ یہاں پر گواہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی چیز کے لکھوانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ لین دین کے احکام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جسے آیت مدائنہ کہا جاتا ہے۔ تو بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ جب ادھار میں لین دین یا خرید و فروخت ہو تو اس کو لکھ لیا جائے اور اس کے اوپر گواہ بھی متعین کیے جائیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں، آیت نمبر 284، آیت نمبر 285 اور 286، یہ بڑی عظیم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں جو 3 خصوصیات آپ کو عطا کی تھی، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش کے نیچے معراج کی رات میں عطا کی ہیں، اور یہ تینوں آیتیں اپنے مضمون کے اعتبار سے، یعنی جن چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہیں۔ اس میں ایمان کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے، بندوں کی جانب سے خدا کی بارگاہ میں دعا، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر شفقت، رحمت اور مغفرت، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ان 3 آیات میں ہے، اور بڑی عظیم آیات ہیں۔ اس طرح کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ گزشتہ کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئی ہیں۔ یہاں تک سورہ بقرہ کا خلاصہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ کل انشاءاللہ سورہ آل عمران اور تیسرے پارے سے آگے کا جو حصہ ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر اور خلاصہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ مولا تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔